بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 36 ہے اور سبق کا نام ہے نظام شمسی۔ ناظرین، شمس سورج کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ جو ہمیں رات کو جو کروڑوں کھربوں ستارے نظر آتے ہیں، ان میں سے کئی ستارے اپنا مستقل نظام رکھتے ہیں اور ہر ایک ستارے کے گرد اس کے اپنے سیارے گردش کرتے ہیں۔ یہ جو ہمیں نظر آنے والا سورج ہے، یہ بھی در حقیقت ایک ستارہ ہے۔ آگے چل کر ہم سیارہ اس کی تعریف کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اور اس کے گرد بھی کچھ سیارے گردش کر رہے ہیں۔ ان سیاروں کی تعداد کیا ہے؟ ویسے جو دریافت ہوئے ہیں وہ تو 9 ہیں، لیکن تحقیقات جو جدید سائنس کی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ 100 سیارے ہم نے دریافت کر لیے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے 100 سے زائد سیارے دریافت کر لیے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ۔ لیکن یہ کہ جو تحقیق شدہ ہیں اور جو یعنی پختہ باتیں کی جا سکتی ہے، جن کی تصاویر اور یہ ساری چیزیں ابھی موجود ہیں، وہ تقریباً 9 سیارے ہیں جو اس سورج ستارے کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ باقی یہ جو سائنسی تحقیق ہے، یہ کبھی غلط بھی ثابت ہوتی ہے، کبھی صحیح بھی ثابت ہوتی ہے۔ ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا چونکہ فلکیات کے ساتھ صرف 3 چیزوں کا تعلق ہے۔ ایک ہے اوقات صلاۃ، نمازوں کے اوقات کو معلوم کرنا، دوسرا ہے سمت قبلہ کا رخ معلوم کرنا، تیسرا ہے رؤیت ہلال یعنی چاند کا پورا پروسیس۔ تو اس کے ساتھ جو چیز ریلیٹڈ ہوگی ہم اس کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے، اس کے ساتھ تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی ہم اس کو زیادہ نہیں چھیڑیں گے۔ تو یہ جو آج کا ہمارا سبق ہے نظام شمسی، تو اس میں چونکہ ہمارے اس تینوں جو مقاصد ہیں ان کے ساتھ یہ اتنی ریلیٹڈ نہیں ہیں، اس لیے ہم مختصراً اس کا تذکرہ کریں گے۔ باقی سورج کی کثافت کیا ہے، اس کے اندر درجہ حرارت کیا ہے، اس کی ہم سے فاصلہ کتنا ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ ہم ڈسکس بالکل نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے دوسرے سیاروں کی بھی جسامت، کثافت، حجم، اس کے ساتھ ہماری بات نہیں ہوگی۔ سیاروں سے متعلق بھی ہم جو گفتگو کریں گے، جو 9 سیارے ہیں، جیسے کہ آگے ہم ان کے ناموں کو ذکر کرتے ہیں، عطارد، زہرہ، پلوٹو، مریخ، مشتری وغیرہ، تو ان کی جو تفصیل ہے ہر ایک کی الگ الگ، تو وہ اسٹڈی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، مطالعے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو وہ اگر آپ کہیں سے بھی مطالعہ کر لیں، کہیں سے بھی اس کو دیکھ لیں، نیٹ پہ سرچ کر کے اس کو دیکھ لیں، تو وہ آپ کو معلومات ہی ہیں، وہ نالج میں اضافہ کرنا ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے۔ ہم نے جو چیز جس پہ فوکس کرنا ہے وہ ہمارے وہ 3 مقاصد ہیں، انہی کو لے کر ہم نے چلنا ہے۔ تو یہ جو نظام شمسی ہے ہمارا، یہ چونکہ ایک کہکشاں ملکی وے، وہ ہم آگے سبق کے اندر تمام تصاویر کے ساتھ ہم آپ کو یہ سبق پڑھائیں گے، تو اس کا یہ حصہ ہے، اور اس میں چونکہ بلینوں ستارے ہیں، اور اس میں پھر ہر ستارے کے گرد ان کا اپنا ایک خاندان ہے، سیارے گردش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جو سورج نظر آ رہا ہے، ہمارا یہ ستارہ ہے، اس کے گرد 9 سیارے چکر لگا رہے ہیں، اس میں زمین بھی شامل ہے جو اس میں چکر لگا دی۔ ابھی تک تو ہم یہ کہتے تھے کہ صرف زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا نالج میں اضافہ ہوا کہ 9 سیارے بھی زمین کے آگے پیچھے کہیں پہ وہ اس سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ جس طرح زمین حرکت کرتی ہے، وہ سیارے بھی حرکت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پر ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو نظام شمسی جو ہے ہمارا، اس کا جو مرکز ہے وہ سورج ہے۔ یہ جدید فلکیات کا نظریہ ہے، اور قدیم کا یہ تھا کہ بھئی نہیں، زمین نظام شمسی کا یعنی پورے کا یہ مرکز ہے اور اس کے گرد سورج چکر لگا رہا ہے۔ لیکن جدید کا یہ ہے جو ہم نے کوپرنیکس اور اندلسی علماء کا جو ہم نے نظریہ آپ کے سامنے ابتدائی اسباق میں پیش کیا تھا۔ تو یہ اس کا مرکز سورج ہو جائے گا، اور سورج کے گرد تقریباً 12-13 سیارے، اور تحقیقی بات اگر کریں تو 9 سیارے اور بہت سارے ستارے اور بھی ہمیں کواکب نظر آتے ہیں، اور 165 چاند اس سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ وہ 165 چاند کیسے ہوں گے؟ وہ زمین کا ایک چاند ہے، اسی طریقے سے یہ جو 9 سیارے ہیں نا، تو ان میں سے ہر ایک کے بہت زیادہ چاند ہیں۔ مثلا مریخ کے بہت سارے چاند ہوں گے، مشتری کے بہت سارے چاند ہوں گے، ہمارے زمین کا تو صرف ایک ہی چاند ہے نا، تو باقی سیاروں کے بھی بہت سارے چاند ہوتے ہیں۔ تو کل ملا کر 165 چاند سورج کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی یہاں پر یہ کچھ چیزیں جو ہم بول رہے ہیں اس وقت، ستارہ، سیارہ، چاند، پھر آگے کچھ چل کر ہم بات کریں گے دمدار سیارے، سیارچے۔
تو یہ کیا چیزیں ہیں، ان کی ذرا تعریف ہو جائے۔ تو ستارہ کی تعریف یہ ہے کہ ستارہ کہتے ہیں ایسی چیز، یعنی ایسا جرم سماوی کہ جس کی روشنی خود اپنی ہو، وہ کسی دوسرے سے روشنی نہ لے نا۔ تو آپ دیکھیں سورج کی روشنی اپنی ہے، سورج اس لیے ستارہ ہے، اس کی روشنی اپنی ہے۔ باقی ستارے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں دیکھیں وہ ان کی اپنی روشنی ہے، وہ کسی سے روشنی ادھار نہیں لیتا، کسی سے وہ روشنی جو ہے وہ عاریتاً نہیں لے رہا، بلکہ وہ ہر ایک کی اپنی روشنی ہے۔ اور زمین کو اگر آپ دیکھیں تو زمین کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ جو حصہ اس کا سورج کی طرف ہوتا ہے تو وہ حصہ روشن ہوتا ہے، جو حصہ دوسری طرف ہوتا ہے وہاں پہ ہم رات گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زمین کی اپنی روشنی کوئی نہیں ہے، یہ سورج سے روشنی اخذ کر رہا ہے۔ اس طریقے سے چاند یہ سورج سے روشنی لے رہا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ستارہ وہ ہوگا کہ جس کی اپنی روشنی ہوگی، اور پھر دوسری طرف یہ کہ ستارہ وہ ہوگا کہ جو خود حرکت مطلب ایک جگہ پہ ہوگا، اگرچہ اس کی اپنی حرکت اپنی جگہ پر ہوگی، اپنے محور پر ہوگی، لیکن سیاروں کی نسبت یعنی اس کے گرد جو چیزیں چکر لگا رہی ہیں اس کی بنسبت سے وہ ایک جگہ پہ ہوگا۔ تو ستارہ کی یہ تعریف ہو جائے گی۔ اچھا سیارہ، تو زمین کو اگر آپ میں نے مثال دے دی کہ دیکھیں زمین جو ہے وہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، تو زمین سیارہ ہوگی، یعنی سیارہ وہ ہوگا جس کی اپنی روشنی نہ ہو، وہ دوسرے سے روشنی اخذ کرے، اور سیارہ وہ ہوگا جو ستارے کے گرد چکر لگائے۔ تو سورج کے گرد چونکہ زمین چکر لگاتی ہے تو اس لیے یہ سیارہ ہوگی۔ باقی جو نو ہے، مریخ ہے، نیپچون ہے، پلوٹو وغیرہ ہے، تو یہ بھی سیارے ہیں کیونکہ یہ اپنی روشنی ان کی نہیں ہوتی۔ اچھا چاند کسے کہتے ہیں؟ تو چاند وہ ہوتا ہے جو سیارے کے گرد چکر لگائے، کیونکہ زمین سیارہ ہے نا، تو زمین کے گرد چاند چکر لگا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سیارے کے گرد چکر لگائے اس جرم سماوی کو چاند کہتے ہیں۔ دمدار سیارے، اگلے سبق کے اندر ہم پکچریں بھی لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو دمدار سیارے یہ وہ کچھ سیارے ہیں جو بالکل ایک لمبے سے ہوتے ہیں، ان کی دم ہوتی ہے، درمیان میں قلب ہوتا ہے اور آگے سر ہوتا ہے، اس طرح لمبے سے ہوتے ہیں، اور آسمان پہ یہ اس طریقے سے ہمیں لمبائی کی شکل میں رات کے وقت ہمیں وہ نظر آ سکتے ہیں۔ تو ان کو کہتے ہیں دمدار سیارے، ہوتے وہ بھی سیارے ہیں کیونکہ اپنی روشنی ان کی نہیں ہوتی۔ اور ایک ہے سیارچے جو ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ حقیقت میں ایک بہت بڑے بڑے پہاڑی ٹیلوں کی طرح یہ فضا کے اندر کچھ گھوم رہے ہیں ستارے، اور پہاڑی ٹیلوں کی مانند ہیں، اور یہ جب زمین کی فضا کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ان کے اندر سے یعنی یہ بالکل جل کر بھسم ہو جاتے ہیں جب زمین کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اور خدا نہ کرے اگر ان میں سے کوئی ایک اس کا ٹکڑا زمین تک پہنچ جائے تو پھر زمین میں ایک بہت بڑا زلزلہ اور بہت بڑی یعنی ایک قیامت برپا ہو سکتی ہے ان سیارچوں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب زمین کی فضا کے ساتھ لگتے ہیں تو وہاں پہ آ کر یہ ٹکرا کر ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو ٹکڑے بچتے ہیں ان کو میزک کہتے ہیں، میزک۔ تو بعض سائنسدان یہ کہتے بھی ہیں کہ بھائی کئی کروڑ سال پہلے کہیں ایسا ہوا ہے کہ زمین میں یہ سیارچہ یعنی شہاب ثاقب اسے ہم کہتے ہیں نا، تو یہ رات کو جو ہمیں ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ فضا کے ساتھ زمین کی فضا کے ساتھ لگ کر جل کر بھسم ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس طریقے سے ایک ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کروڑوں سال پہلے کہیں ایسا ہوا ہے کہ یہ سیارچہ یعنی شہاب ثاقب کا ایک ٹکڑا زمین پہ آ کر لگا ہے، جس سے یہ جو ڈائناسور کی جو ایک نسل تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور اب جو تیل نکلتا ہے زمین سے تو یہ اس ڈائناسور کی ہڈیاں اور یہ اس کی جو باقیات ہیں وہ ہیں، اور یہ تیل کی صورت میں نکل رہی ہیں۔ تو بہرحال سائنس کی تحقیقات کے اوپر جو ہے وہ شریعت کا کوئی خاص مدار بھی نہیں ہے، تو بہرحال ان کی ایک بات ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ تو یہ 9 سیارے ہیں جو چکر لگا رہے ہیں زمین سمیت سورج کے گرد۔ سب سے قریب میں جو چکر لگانے والا سیارہ ہے وہ عطارد ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو ہے دوسرے نمبر پر زہرہ سیارہ چکر لگا رہا ہے، اور تیسرے نمبر پر زمین جو ہے وہ اپنے مدار میں چکر لگا رہی ہے، چوتھے نمبر پر مریخ ہے، اور 5ویں نمبر پر مشتری ہے، 6 نمبر پر زحل ہے، اور 7ویں نمبر پر یورینس ہے، 8ویں نمبر پر نیپچون ہے، اور آخر میں جو جس کا مدار ہے اور جو سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے وہ یہ پلوٹو ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم ان سب کی تصاویر اور جو کہکشائیں ہیں ہماری ملکی وے وہ، اور اس پورا جو پروسیس ہے اس کو ہم لے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔